باقاعدہ جو کل تک افواہ تھی آج وہ حقیقت بن چکی ہے. کل کیا خبر آئی ہے؟ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے اب قرضہ لے کے یاشیاں کر رہے ہیں, قرضہ لے کے جہاز لے رہے ہیں, قرضہ لے کے بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں. 5-6 سال میں یہ 7-8% غربت کی سطح پاکستان میں بڑی ہے. ایک اور قرضہ لیا گیا ہے $600 ملین کا. دال میں کالا دال میں بلکہ لگتا ہے اب تو آدھی دال کالی ہو گئی. اچھا اچھا ٹائمنگ مجھے بتائیں کہ جو سندھ میں شاہی شادیاں ہوئی ہیں اس کی ٹائمنگ تھی نہیں, جو پنجاب میں شاہی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو آپ 50-50 کروڑ کے سوٹ پہن رہے ہیں وہ ٹائمنگ ہے. میں مانتا ہوں سارے کام ہی غلط کر رہے ہیں. پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ انہوں نے باہر جانے کو, ان کو ٹریولنگ کی شوق ہے, کبھی جاپان کبھی جتنے دورے پرائم منسٹر نے کیے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کوئی ایک دیلا پاکستان آیا, یہاں سے کوئی تیل نکل آیا کہ 4700 سی سی کی گاڑی, اور وہ بھی 3 گاڑیاں, آئی جی صاحب, انلمیٹڈ پیٹرول, چیف سیکرٹری. یہ کیا واردات ہے کہ بھائی یہ لوگ, ان کا عوام سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, یہ صرف اپنے جاہ و جلال, اپنے پرک پریویلیج, اپنی دولت, اس کی نمائش. تو میں نام چلے نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں, خاص کر میں ٹویٹر ایکس کی بات کر رہا ہوں. ہم قربانیاں دے رہے ہیں, ہم قربانیاں دینے کو تیار ہیں. آپ دھڑ دھڑ ہم پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں, ہم دھڑ دھڑ وہ ٹیکس پتہ نہیں کتنے یعنی اشرافیہ قربانی لے رہی ہے اور عوام دے رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, آج پھر ایک دفعہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کو پکڑا ہے, اور پکڑا اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کیا جائے اور اندر کی کچھ خبریں آپ سے شیئر کی جائے. آج کی اس نشست میں ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان غزہ پیس بورڈ کا ممبر تو بنا, فوج ہماری وہاں پہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی, اور دوسری بات کرنی ہے کہ جہاز کے بعد لگژری گاڑیاں, یعنی ابھی جہاز کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا تھا تو بیوروکریسی نے بھی اپنا کام ڈال دیا. اور جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈالا جیل میں ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اور نیشنل گورنمنٹ جو بن رہی ہے اس کی شکل کیا ہوگی اور وہ کب بن رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ گورنمنٹ کی گورننس پہ اور بڑھتی ہوئی غربت پہ بھی بات کریں گے. یہ 4 بہت ہی زبردست موضوعات ہیں, اور اس کی اندر کی جو فیکٹس ہیں اور جو حقیقتیں ہیں, جو خبریں ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں. تو بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آغاز ذرا کر دیتا ہوں. آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو اسی طرح کے بیلنس تجزیے اور بر وقت انفارمیٹو خبریں ملتی رہیں. اچھا ناظرین, جو سچویشن ہے نیشنل گورنمنٹ کی, جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, لیکن بریگیڈیئر صاحب کے پاس تو ظاہر اندر کی خبر ہوتی ہے, تو اندر کی خبر بریگیڈیئر صاحب بتائیں گے. یہ باقاعدہ جو کل تک افواہ تھی آج وہ حقیقت بن چکی ہے. اسلام آباد میں یہ خبر تو بڑی دیر سے تھی کہ نیشنل گورنمنٹ بن رہی ہے. اب یہ صرف نیشنل ڈائلاگ کمیٹی تک بات نہیں رہی, صوبوں سے نام بھی کچھ فائنل ہو گئے ہیں, فیڈرل کے نام بھی فائنل ہو گئے ہیں, اور یہ نیشنل گورنمنٹ آنے والے دنوں میں بن رہی ہے. یہ کب بنے گی یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے بریگیڈیئر صاحب اس پہ اپنی انپٹ دے دیں, تو پھر میں بھی اس میں کچھ حصہ ڈالوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے ملک میں, اکنامکلی خاص میں اس کی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, تو میرا تجزیہ یہ ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کبھی نیشنل گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے تھے, خاص کر سب بات کرنا شروع ہو گئے, وہ گئے. اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں, میں نام چلے نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں, خاص کر میں ٹویٹر ایکس کی بات کر رہا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنا اس طرف اشارے کر رہے ہیں. آپ نے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی بات کی, ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب سارے کہہ رہے ہیں جی ہماری ڈیمانڈ ہے اب نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ, اور وائبس بھی مجھے یہی ہیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ دیکھیں نا, دال میں کالا, دال میں بلکہ لگتا ہے اب تو آدھی دال کالی ہو گئی. انگریزی میں کہتے ہیں where there is smoke there is fire. یہ ضرور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کوریڈورز آف پاور, ٹھیک ہے نا جی, ضرور یہ بات چیت, یہ بحث یا یہ ڈسکشن ضرور ہو رہی ہیں کہ جناب کیسے پاکستان کو اس تمام چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے کیسے پاکستان میں حالات جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور کورس کریکشن کی جائے. تو ایک بڑا امپورٹنٹ جو آپشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہو جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ دا پی ٹی آئی وہ اس میں شامل ہوں, باکردار لوگ, اچھے لوگ, ایماندار لوگ, اور یہ نہیں ہے کہ وہی پرانے روایتی چہرے آ جائیں. تو پھر کیا فائدہ ہوا,
वही पुराने रिवायती चेहरे तो आपको फिर डंप कर देंगे। तो 1-1.5 साल के लिए, बल्कि यहाँ तक बात यह है कि शायद इससे ज्यादा अरसे के लिए, ताकि एक दफा पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमी, उसकी गवर्नेंस के इश्यूज, ये तमाम जो गड़बड़ हो रही है उसको आप स्टेबलाइज करें। देखें ना आज कल क्या खबर आई है, गवर्नमेंट खुद कह रही है 29.8% के करीब, 30% समझे, ये हमारे सरकारी फिगर हैं जनाब के पावर्टी लेवल, यानी कोई अपोजिशन या कोई और अथॉरिटी इस पे बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट खुद स्टैटिस्टिक्स दे रही है, खुद। मैं तो हैरान, तस्लीम कर रही है, इतराफ कर रही है। देखें ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 5-6 साल में ये 7-8% गुर्बत की सतह पाकिस्तान में बढ़ी है। अच्छा ब्रिगेड साहब, अगर इजाजत दें तो मैं इस पे कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूं। हुकूमत ने जो इतराफ किया, उन्होंने कहा जी नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही, गुर्बत में 41% तक इजाफा हुआ है, 7 साल में ये शरह 16% से बढ़ के 23% हो गई है। और ये सूरत हाल सिर्फ किसी एक सूबे में नहीं है, ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और केपी के, ये सारी जगह अल्लाह के फजल से एक मामले में हम बराबर हैं, यानी डेवलपमेंट को नहीं देखते, गुर्बत सारी जगह बराबर बढ़ रही है और पंजाब में थोड़ी ज्यादा हो गई। अच्छा, अब इसको अगर दूसरी तरह से आप देखें, जो बात आप कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे ब्रिगेड साहब मेरे पास जो इतला है वो बुनियादी तौर पे ये चार्जशीट बन रही है। स्टॉक एक्सचेंज जिसका गवर्नमेंट एक बड़ा लेती थी, प्राइड लेती थी कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चली गई है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे आ गई, 6600 पॉइंट्स तक नीचे आ गई। अब 1 पॉइंट नीचे आने का मतलब पता है क्या ब्रिगेड साहब? स्टॉक का 100 बिलियन रुपए, 1 पॉइंट नीचे आने का मतलब होता है 100 बिलियन। ये मुझे कल सादा अल्फाज में किसी ने समझाया, तो उसने कहा कि आप अंदाजा करें कि लोगों के खरबों रुपए डूब गए। अच्छा, अब ये स्टॉक एक्सचेंज एक वाद इंडिकेटर था जो ऊपर जा रहा था, हो ये रहा है कि पाकिस्तान के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो जिस तरह गवर्नमेंट को उठा रहे थे, बाहर से पैसे मांग रहे थे, मैं अस्करी क़यादत और मकतदरा की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल उन्होंने रिलैक्स छोड़ दिया मामला। उन्होंने कहा जी अपना बोझ खुद उठाओ, एक चीज। दूसरा यह है कि ये जो मेरी इतला है ब्रिगेड साहब, उसमें 4-5-6 चीजों की चार्जशीट बन रही है। एक तो सीसीडी ने जो 900 बंदा तो एचआरसी ने कह दिया, वो उन्होंने कहा जी 900 बंदा तो ऑन रिकॉर्ड है जो मार दिया उन्होंने। इसके अलावा वो कहते जी 1200 लोग मार दिए। आफ्ताब बाजवा भी एक रेट लेके हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, 6 एक ही फैमिली के लोग मार दिए। और इसमें चट्टा साहब जो सीसीडी के हेड है, एंटी करप्शन के भी हेड है, वो आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल से वादा महवा भी बनेंगे, जाहिर है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, जहाज का एलिगेशन अलग से है। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि मकतदरा की तरफ से इशारे किए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो पीटीआई के साथ हुआ इसका जवाब आपने देना है, नंबर 1। जो टीएलपी के साथ हुआ इसका जवाब आपने देना है, जो गोगी बट सिस्टम में हुआ उसका जवाब भी आपने देना है, और जो पीटीआई के साथ हुआ और जो तारुल कादरी साहब के साथ हुआ उसका भी जवाब आपने देना। अब जहाज से लेके सीसीडी से लेके तारुल कादरी साहब का केस पेंडिंग है, पीटीआई का पेंडिंग है, ये सारे जो मामला हुए और एक लफ्ज उसमें यूज किया गया है, मैसेज ये दिया गया है कि भाईजान ये टीएलपी का जो मामला है हमने टोकरे के नीचे रखा है, ये टोकरा ऐसे उठना है, तो उन्होंने निकला ना, ये खत्म नहीं हुए, ये टोकरे के नीचे हैं। सवाल ये कि ये सारे हालात ब्रिगेडियर साहब जो मैं देख रहा हूं और आने वाले दिनों में कौमी हुकूमत की बातें शुरू हो गई है, ये एक तरह से चार्जशीट है। और जुबैर उमर साहब जैसा बंदा ये कह रहा है कि ये जहाज की भी फाइल बन गई है, फलानी भी फाइल बन गई है, फलानी फाइल भी बन गई है, और बीच में से ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसी वारदात डाली है कि मैं अभी देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी है वो 2700 सीसी से ज्यादा गाड़ी, वो भी डीजल, वो यूज ही नहीं कर सकता, आईजी नहीं यूज कर सकता। 10 गुना बड़ी स्टेट है हमसे, वसाइल के अंबार है, बिलियंस के रिजर्व्स है, तो यार हमारे यहां से कोई तेल निकल आया कि 4700 सीसी की गाड़ी, और वो भी 3 गाड़ियां, आईजी साहब, अनलिमिटेड पेट्रोल, चीफ सेक्रेटरी, ये क्या वारदात है? देखें जी, पहली बात यह है कि अवाम में बेचैनी यह है कि जनाब हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हम कुर्बानियां देने को तैयार हैं, आप धड़ाधड़ हम पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, हम धड़ाधड़ वो टैक्स पता नहीं कितने अशराफिया कुर्बानी ले रही है और अवाम दे रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो देने को तैयार है, लेकिन अशराफिया जो है या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, लेट मी बी वेरी डायरेक्ट, ये क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे, ये क्यों ये सादगी को नहीं अपना रहे इन मुश्किल हालात में?
کیوں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جناب اگر عوام جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے تو یہ ہمارے پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی قربانی دیں، پہلی بات، اور وہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا یہ گھڑیوں کی، بالکل بیوروکریسی تو دیکھیں نا، ان کا تو کام ہے ہر دور میں، بیوروکریسی تو ہے، ان کا تو کام ہے مزے کرنا، واردات ڈالنا، جی ان کا واردات ڈالنا، ان کو تو پرکس اینڈ پریولیجز یہ چیزیں چاہیے، انہوں کو پتہ اور پکڑے جانا ہے سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے پھر نہیں پکڑے جانا۔ آپ تو ڈی جی نیب بھی رہے ہیں، اور تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان پھر ایک دفعہ اندر جائیں گے؟ نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوا کا رخ جب بدلے گا تو میں تو دیکھ رہا ہوں بہت کچھ بدلے گا، جی بہت کچھ بدلے گا، بڑی بڑی دنیا جو ہے پھر وہ پکڑی جائے گی۔ پتہ نہیں کتنی لسٹیں بن چکی ہیں، مجھے یاد ہے پہلے میڈیا میں لسٹوں کی بات بھی ہوتی تھی، لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لیٹسٹ کیا آپ نے وہ خبر دینی بھول گئے، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ پاکستان میں فورن ایکسچینج ریزروز کو بچانے کے لیے آنے والے جو ہمارے فائنینشیل چیلنجز ہیں، جو ہم نے پیسے دینے ہیں باہر کے، قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے، ایک اور قرضہ لیا گیا ہے $600 ملین کا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے، ایک ایمرجنسی قرضہ لیا گیا ہے 6.5% کے قریب، سم تھنگ لائک دیٹ، کہ ہم کسی فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ؟ نہیں جی، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ بھی لے رہی ہے ویسے۔ اب دیکھیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پنجاب گورنمنٹ نے تو وہ جو جہاز لیا تو اس کے بعد تو جو اتنا میں کہتا ہوں پی آر ڈیزاسٹر ہو گیا، پی آر ڈیزاسٹر ہو گیا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، یعنی ان کے اپنے لوگ بھی اس کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں نا ٹوٹلی، میں تو حیران بعض بلنڈر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے لوگ بھی بیچارے وہ بھی جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ میں حیران ہوں کہ میڈیا میں پچھلے 1.5 دنوں میں 2 دنوں میں وہ ہمارے اینکر بھائی جو کہ پنجاب گورنمنٹ پہ کبھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے، انہوں نے جناب ایسے پروگرام کر دیے، ایسا ہو رہا ہے اس جہاز کے بارے میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی بیڈ ڈیسیژن، ایکسٹریملی بیڈ ٹائمنگ۔ یہ وقت نہیں تھا، یہ وقت ہے کہ جب آپ کہیں کہ بے شک پنجاب گورنمنٹ کے پاس، میں مانتا ہوں ایک 22 سال پرانا جیٹ ایئر کرافٹ ہے بھائی، وہ بی جیٹ جس کو بولتے ہیں، مانتے ہیں پرانا ہو گیا۔ ٹائمنگ مجھے بتائیں کہ جو سندھ میں شاہی شادیاں ہوئی ہیں اس کی ٹائمنگ تھی؟ نہیں، جو پنجاب میں شاہی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو آپ 50 کروڑ کے سوٹ پہن رہے ہیں وہ ٹائمنگ ہے؟ میں مانتا ہوں سارے کام ہی غلط کر رہے ہیں، پبلک کو آپ نائے کر رہے ہیں، غصہ چڑھا رہے ہیں کہ آپ نکل کے تو لوگوں کے محلوں کی طرف جاتے کیوں نہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ مرسی ہم کیوں کہتے ہیں، ہم کیوں مرسی سیاست کے خلاف ہیں، کیوں عوام مرسی خاندان کے خلاف ہے کہ بھائی یہ لوگ، ان کا عوام سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، یہ صرف اپنے جاہ و جلال، اپنے پرک پریویلیج، اپنی دولت، اس کی نمائش۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ چلے جہاز بے شک ان کا موجودہ پرانا ہے اپنا پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن سر جہاز وہ اس پہ میں نے بھی ٹریول کیا ہے، وہ بڑا زبردست جہاز ہے، ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، سندھ سی ایم سندھ کے پاس جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، بلوچستان کے پاس جہاز اور ہیلی کاپٹر ہے، اور وہ ٹیکسی کی طرح استعمال ہو رہا ہے بلوچستان والا۔ ایک وزیر ہے جس کی 3 بیویاں ہیں، وہ کبھی جہاز کراچی لے جاتا ہے، کبھی جہاز اسلام آباد لے جاتا ہے، کبھی کسی جگہ سی ایم کا جہاز لے جاتا ہے۔ مجھے کسی صاحب نے وہاں پہ ایک رپورٹ پوری ٹریول ہسٹری بھجوائی، مجھے دیکھ کے شرم آئی۔ اس نے کہا بھائی جان اس طرح ٹیکسی استعمال نہیں ہوتی جیسے سی ایم بلوچستان کا جہاز استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح پرائم منسٹر کے پاس جہاز ہیں، ایک نہیں 2-3 ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اور 4 ہیلی کاپٹر ہیں۔ اگر وہ پرائم منسٹر کے پاس 2 وارڈا کے پاس ہے لانگ ڈسٹینس کے لیے، ایک یہ بڑا ایگزیکٹو جیٹ پرائم منسٹر یوز کر رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر یوز کر رہے ہیں، تو کبھی پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ انہوں نے باہر جانے کو، ان کو ٹریولنگ کی شوق ہے، کبھی جاپان، کبھی جنوا، جتنے دورے پرائم منسٹر نے کیے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کوئی ایک دیلا پاکستان آیا، 5000 MOU ہوئے ہیں۔ ہاں پاکستان میں یہ کہنے والا تھا، MOU تو ہوئے نا، ہزاروں کی تعداد، دورے بھی ہوئے ہیں، MOU بھی ہوئے ہیں، اسٹیٹ کا پیسہ بھی لگا ہے اربوں روپیہ، آیا کیا ہے وہ بتائیں۔ بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آیا یہ ہے کہ جی MOU ہو گیا، ان میں سے کتنے وہ نکلتے ہیں ایگریمنٹ کے فارم میں، آنے والے دور میں وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ ایک اور چیز آپ بھول گئے، اتنی ڈیسپریشن میں دیکھ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی، اور نظر بھی آ رہی ہے کہ UAE میں اب دیکھیں ہر کام جو ہے وہ آرمی چیف کو جا کے پھر فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ UAE کے جو نے کہا کہ جی ہم تو صرف پہلے 1 مہینے کا ایکسٹینشن دی رول اوور، جو کہ $2 ارب یا $3 ارب، اب انہوں نے پھر ہم نے منٹ سماج کی تو انہوں نے اس کو کر دیا 17 اپریل تک، ٹھیک ہے نا، وہ بھی 6.5%۔
ٹھیک. اب ظاہری بات ہے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 مہینے نہیں ہمارے یہ بڑی بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے, آگے بڑے قرضوں کا ہم نے وہ پیسے واپس دینے ہیں, وہ یورو بانڈز ہیں میرا خیال ہے ان کے پیمنٹ ڈیو ہو رہی ہے. تو سنیں میری بات, تو آپ کم از کم لے رہے ہیں. نہیں میں دیکھیں جی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, تو آپ کم از کم یہ کر دیں کہ اس کو معاملے کو ڈیلے کر دیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن اب قرضہ لے کے یاشیاں کر رہے ہیں, قرضہ لے کے جہاز لے رہے ہیں, قرضہ لے کے بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں, تو یعنی یہ وہ کام جو بغیر لیے کیے گزارا ہو سکتا ہے, یعنی لگژری پہ آپ قرضہ لگژری پہ لگا رہے ہیں. بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, جو کرپٹ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ ریاست کے ریسورسز بچانے ہیں, ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹڈ ہے یا بہت ٹائٹ سچویشن ہے, ہمارے ہاں وہ ایکسپورٹس جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے ہیں, ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 7%. میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب, تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چیز میرا تجربہ ہے پریزیڈنٹ ایوب خان کے دور سے جو میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ تجربہ میرا یہ آبزرویشن ہے میری, اور میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں کہ جب حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے اکنامکلی, تو اس سے پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی بھی سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, فوج کب تک اپنی قربانیاں دیتی رہے گی؟ وہ تو دے رہے ہیں قربانی, لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ اللے تللے یہ تمام چیزیں یہ اس طرف ان کے دماغ میں نہیں آ رہی ہیں, تو لہٰذا پھر اس کا حل کہیں نہ کچھ کسی نے تو حل کرنا ہے نا. آپ بیٹھ کے اور میں بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں میرا خیال ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. کب تک دیکھیں نا, بار بار میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, کیوں بار بار جو ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کو جانا پڑتا ہے یہ تمام اکنامک معاملات کے لیے کہ بچ بچا ہو جائے, ادھر سے $2 ارب اور مل جائے, ادھر سے رول اوور مل جائے, ادھر سے پورا کریڈٹ پیٹرول پہ مل جائے اپنا سعودی عربیہ سے. ہماری ڈیفنس ایکسپورٹ دیکھیں انہوں نے گڈ, وہ جنگ کا فائدہ میں کیا ہوا پچھلے سال کا, ہماری ڈیفنس ایکسپورٹ کتنی بڑھ گئی ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ JF-17 کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگین اٹ واز دا ملٹری فیکٹر جس کی وجہ سے آج ہم پھر بھی کو معاملہ کو سسٹین کر رہے ہیں اپنی ڈیفنس ایکسپورٹ سے. صاحب آپ کا IMF کہہ رہا ہے 5300 ارب روپیہ کرپشن ہو گیا, UNDP کہتا ہے $17 بلین اشرافیہ کھا جاتی ہے, 1100 کروڑ روپے کا جہاز آپ نے خرید لیا. اس طرح کے یہ ابھی جو گاڑیاں آ رہی ہیں سرکاری گاڑیاں, بڑی گاڑیاں, پیٹرول, یعنی ایک طرف سادگی کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی وہ سادگی چاہیے, ڈاؤن سائزنگ چاہیے, PIA بیچ دو, فلانا کر دو, یہ ڈرامے ہو رہے ہیں نا سارے, وہ فلانا بند کر دو, فلانا کھول دو, اور اس کا سارا. دوسری طرف آپ یہ تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تماشا اس طرح بریگیڈیئر صاحب یہ نہیں چل سکتا. یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک گھر ہوتا ہے 4 لوگوں کا, آپ کی آمدن 2 لاکھ اور خرچہ 10 لاکھ ہو جائے, 4 لوگوں کا گھر نہیں چلتا. پھر سنیں میں جو 25 کروڑ کا ملک کیسے چلے گا؟ آپ ایک خبر تو بھول ہی گئے, آپ ماشاءاللہ اتنے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, ایک چیز پہ آپ کی خبر پہ آپ کی نبض ہوتی ہے, پلس ہوتی ہے. تو پھر آپ ایک چیز بھول گئے کہ جناب آج فرنٹ پیج کی خبر کہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کو آن پیٹرولیم کو نیشنل اسمبلی میں بتایا جاتا ہے کہ 3.283 ٹریلین روپیز یعنی کہ 3 کھرب سے زیادہ ہمارا گیس کا سرکولر ڈیٹ بڑھ چکا ہے. اب آپ اور انہوں نے کہا ہے کہ گیس کا سیکٹر از کلوز ٹو سسٹم کلیپس. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ صورتحال ہو تو پاکستان کی سیکورٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ پھر اور جی وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ ساری گیس جو چوری ہو رہی ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے, یہ ساری آپ کی اور میری جیبوں سے جا رہی ہے. آپ اپنے بل تو دیکھیں گیس کے, وہ کتنے % بڑھ گئے. آپ بجلی کے بل تو دیکھیں کتنے % بڑھ گئے. تو یہ وہ ساری جو چوری ہے, چکاری ہے, جو نالائکی ہے, مس مینجمنٹ ہے, اور افسر شاہی کی نالائکی اور چوری ہے, جو وہ گلشرے اڑا رہے ہیں, وہ آپ کی اور میری جیبوں سے جا رہے ہیں. میں نے IPPs کی بات نہیں کی کہ وہ پچھلے کتنے عرصے میں 2 کھرب پلس ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ہو چکی ہے. ہو چکی ہے, یعنی اس میں ناغہ نہیں کرنا, رول اوور بھی کرنا ہے, قرضے بھی لینے ہیں, یاشیاں بھی جاری رکھنی ہے, اور اپنے للوں پہ بھی دینے ہیں. لیکن میں پاکستان کی قومی سلامتی خطرے میں ہوتی ہے. فوج نے تو سنبھالا ہوا ہے,
لیکن اکنامکلی اگر آپ کلیپس کرتے ہیں تو باہر والے بیٹھ کے آپ کو پھر آپ کی نیشنل سیکورٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے ہو جاتی ہے بالکل. لیکن میں آپ کو یہ خبر دوں, خبریں تو خیر موسٹلی آپ ہی دیتے ہیں, لیکن میں آپ کو خبر دیتا ہوں, ایک نیشنل گورنمنٹ کا جو فریم ورک ہے وہ بن رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے کاغذوں میں, فائلوں میں. اب اس پہ عمل درآمد ہوگا جون کے بجٹ کے فوراً بعد. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جولائی میں اسٹارٹ ہو جائے گا کام. پنجاب کے اندر سے 3 لوگ کنسیڈر ہو گئے. میں یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو بابسوخ ذرائع سے. پرویز الہی صاحب پہ غور ہو رہا ہے, میاں عمر پہ ہو رہا ہے, علیم خان پہ ہو رہا ہے. تینوں میں سے کوئی بندہ ایک ہوگا. فیورٹ پرویز الہی صاحب ہے. سندھ کے اندر سلیکشن ہو رہی ہے. فیڈرل کے اندر ونڈر بوائے اپنی شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے اندر چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, کوئی فوج کے کوئی ریٹائرڈ بڑے صاحب آ سکتے ہیں. کے پی کے اندر علی مین کو دوبارہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا علی مین ایکٹیو نہیں ہوئے اگلے. اچھا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ آئے گی, پھر اس کو کورٹ کے ذریعے ایکسٹینشن ملے گی. بالکل میں ایڈوانس آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو میری انفارمیشن ہے, میری ایک دو آبزرویشن ہے, یہ انفارمیشن بیسڈ ہے, اور آپ کے پاس تو ظاہر اندر کی بات ہوتی ہے, خبر ہوتی ہے اپنا. میں آپ کی بات کروں. اچھا ایک آخری بات, عمران خان صاحب اس میں از آن بورڈ. عمران خان صاحب کا اعلیٰ سطحی رابطہ ہو گیا. خط تو انہوں نے لکھ دیا ہے آرمی چیف کو, یہ بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ ریئلائز کریں. خط بھی لکھ دیا انہوں نے, اور ان کا رابطہ بھی ہو گیا, اور بہت جلدی وہ اپنی بیماری کی آڑ میں, جیسے پلیٹلیٹس اوپر نیچے گئے تھے, اسی طرح ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے. وہ تو ابھی وہ تو میڈیا بتا رہا ہے, ڈیٹ بھی کوٹ ہو رہی ہے 25 فروری کو غالباً ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے ہاسپٹل میں ان کے آئی ٹریٹمنٹ کے لیے. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ 1.5-2 سال جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں میرا خیال عمران خان بھی ایگری کر جائیں گے فار نیشنل گورنمنٹ, تاکہ پاکستان کو سیٹل کیا جائے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, یہ جو آپ نام لے رہے ہیں نا, دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا, اگر وہی پرانے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگوں کو آپ دوبارہ ملک کی بھاگ دوڑ, ملک کی گورننس ان کے ہاتھ میں دیں گے, ذوالفقار راحت بھائی خدا کے لیے میری طرف سے آپ آ جائیں. نئے لوگ آنے چاہیے, نئے لوگ آنے چاہیے, نیو آئیڈیز کے ساتھ. وہی پرانے لوگ بار بار وہی لوگ. یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی ہے. اچھا ویسے اسٹیبلشمنٹ میں ایک رائے جو تھی, جو چیزوں پہ ورکنگ ہوئی تھی, وہ یہ تھی کہ سب کو فارغ کریں اور سخت احتساب ہو, اور نیب کو ڈائریکشن بھی دے دی گئی تھی کہ فائلیں شائلیں مٹی شٹی جاڑ لیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جو سسٹم کے اندر ہوتا ہے نا, بیوروکریسی کے اندر لوگ ہیں, سیاست کے اندر لوگ ہیں, جیسے آپ نے کہا وہ پرانے والے وہ متحرک ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی وہ لیپا لاپی کر کے نیا ایک سیٹ اپ بنا لیں, ان کو پیچھے کر دیں, اس کو آگے کر دیں. حالانکہ یہ پہلے بھی ارینجمنٹ کر کے دیکھ لیا, یہ سارا ارینجمنٹ ہم نے کیا نا, رجیم چینج کی نا, نتیجہ دیکھ لیا. اب اسی طرح کا اگر سسٹم ہوگا یا ارینجمنٹ ہوگا تو نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. میں ایگری. اس لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ نئے لوگوں کو لے کے آئیں. با کمال لوگوں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. یہ چیز یہ ذہن میں رکھیں. دوسری مین چیز تو آپ بھول گئے, جو میں کہتا ہوں جس پہ بڑی دیری ہو رہی ہے. کیوں دیری ہو رہی ہے؟ ہونا نہیں چاہیے 28ویں ترمیم. میں کہتا ہوں بالکل آنی چاہیے 28ویں ترمیم, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے. کراچی کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کتنا ہے, کہ وہاں پہ کتنی بے چینی ہے لوگوں میں, کہ جناب پیپل پارٹی کے بس میں نہیں ہے کراچی کو چلانا, کراچی کو گورن کرنا. آپ اس کو سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یہی تو چیزیں ہیں جو ان کی فراغت کی وجہ بن رہی ہے. 28ویں سے انہوں نے یہ رجسٹ کر رہے ہیں موجودہ دونوں پارٹیاں. بالکل. اس میں 2 چیزیں ہیں, NFC ہے, 18ویں ترمیم ہے, اور نئے صوبے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے, ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اب اس پہ روک دیا گیا معاملہ, حالانکہ یہ سارا کچھ ریڈی پڑا ہوا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ 28ویں ترمیم کریں, یہ نہیں مان رہے. اب آگے چل کے کوئی انٹرنیشنل گرانٹرز کو بیچ میں ڈال رہے ہیں کہ جی سانو بچاؤ, جو آپ نے مناظر بھی دیکھ لیے ہیں ویڈیوز کے اندر بھی. لیکن میری اطلاع ہے, جو بات آپ نے کہی کہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے, فائنینشلی آپ بہت نیچے چلے گئے, انڈیا آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے, اور ایسے حالات کے اندر آپ کو ملک کو سنبھالا دینا بڑا ضروری ہے, اس کو آگے چلانا بہت ضروری ہے. دیکھیں جی ہر دوسرے دن تو دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں, اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. اس لیے کہ ہماری انٹرنل گورننس جو ہے وہ اتنے معاملات اس کے اب خراب ہو گئے ہیں کہ بڑا ایک ایمفسس ہمارا جو ہے وہ اکانومی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور انویسٹمنٹ باہر سے آپ کی آ نہیں رہی ہے. اب بار بار فگر آ رہے ہیں کہ جناب انویسٹمنٹ تو بری طرح اوپر سے سارے پیسے اٹھا کے لے گئے ہیں, یوں ہی
یعنی $110 بلین UAE میں جا کے انویسٹ ہو گیا, 8,500 کمپنیاں سیٹ اپ ہو گئی ہیں, 8 لاکھ بندہ باہر چلا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں ان کی دشمنی ہے یہ پیپل پارٹی کو اور PMLN کی, کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے اوپر نہیں لے جاتے. ریئل اسٹیٹ ریوائول اگر ہو جائے تو تب بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ریئل اسٹیٹ میں ریئل اسٹیٹ میں لاکھوں لوگوں کی جاب امپلائمنٹ تھی, ٹھیک ہے نا, منی کھربوں کے حساب سے سرکولیٹ 60 سے زیادہ انڈسٹری اس میں ریوائو تھی, لیکن اس طرح کوئی زوری کوئی نہیں ہے, کوئی اس وقت کوئی پرائورٹی میں شامل نہیں. صاحب یہ بتائے غزہ بورڈ میں جو اندر کی خبریں ہمیں آ رہی ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے واضح کر دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان غزہ بورڈ کا ممبر تو ہے, لیکن وہاں پہ فوج اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گا کہ وہ اسرائیل کی فیسیلیٹیشن کرے, فوج وہاں پہ جا کے حماس کو ڈی ویپنائز کرے, یہ واضح کر دیا گیا. لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر کی جفیاں وفیاں چل رہی ہیں اور جو تعریفیں ٹرمپ کی چل رہی ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ فوج بھیج چکے ہیں, نہیں بھیج چکے, بیچیں گے نہیں بیچیں گے, فوج کرے گی کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فار دا ٹائمنگ اچھا ہوا کہ وہ جو 5 ممالک کا جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, جو کہ اپنا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ ہوں گے اور اپنے ٹرپس کنٹریبیوٹ کریں گے, اس میں شکر ہے اس وقت پاکستان کا نام نہیں. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ بڑی میننگ فل ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں بڑا یونیک ہے کہ ایٹ دیٹ بار جب بھی ملاقات ہوتی ہے ان کی پریزیڈنٹ طرف سے, ایک تو پہلی بات ہے کہ کسی پاکستان کے سیاستدان میں ایوب خان کے دور میں مجھے یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ ایوب خان وہاں پہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ کیسے ان کو نیو یارک میں ان کو اوپن زبردست ان کا استقبال ہوا تھا. پریزیڈنٹ سڑکیں بلاک کر کے بڑا, اور امریکن پریزیڈنٹ آگے تھے اس وقت, ٹرومن تھے یا جو بھی تھے, وہ پہنچ گئے تھے. تو بڑا VIP پروٹوکول ملا شہباز شریف صاحب کو. یہ بڑا ریئر ہے کہ فور پاکستانی پولیٹیشین کو جس طرح وہ جفیاں ڈال رہے ہیں اپنا ٹرمپ کے ساتھ جس طرح, تو یہ ایک بڑی, مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں بھی کوئی سیاسی چال ہو سکتی ہے ہماری لیڈرشپ کی. لیکن ابھی تک 2 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ آن دا سائڈ لائنز, پھر وہی بات ہو رہی ہے منرلز میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں, وہ کرنا چاہتے ہیں. بلایا نہیں, وہ تو انڈین منرل کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں انڈیا چلا گیا, انڈیا کے ساتھ ایگزیبٹ کر لیا. لیکن ایک ہوا کہ دیکھیں ہم نے پہلی ایڈوانس کھیپ جہاز تعریفیں ہماری, نہیں ایڈوانس انڈیا کو $20 بلین ارجنٹینا کو, ہمیں تو دیلا نہیں ملا. میں اسی طرح ایڈوانس کے $500 ملین کی چلے گی جو ہم نے کچھ سیمپل بھیجے وہاں پہ. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب وہاں سے آئل شپمنٹس جو ہیں امریکن آئل وہ بھی ہم نے لینا شروع کر دیا ہے. لیکن بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو قرضے ہیں, لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا, ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو بربادی ملی 14 سال میں ہماری اکانومی کو, اور یہ تمام قرضے ہی اتر جاتے کم از کم. تو اب کم از کم یہ کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ امریکہ مدد کرے گا, IMF آپ کی اگلی انسٹالمنٹ آپ کو وقت پہ مل جائے گی $1.2 بلین مارچ اپریل میں. ہمارے جو قرضے ہیں وہاں پہ اس میں کچھ کوئی کمی ہو, قرضے ہمارے رائٹ آف ہوں. یہ کام انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ میرا خیال کیا تھا آج سے 10 لیکن صاحب آپ نے پھر قرضے لیتے جانا ہے, آپ نے جب تک حرکتیں نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں ہماری اشرافیہ کو یہ قرضے, کیسی چیزیں ٹھیک, ہماری اشرافیہ بیوروکریسی کو قرضے سوٹ کرتے ہیں باہر کے. قرضے آتے ہیں تو پھر جہاز بھی نہیں آتے ہیں, پھر یہ گاڑیاں بھی نہیں آتی ہیں, اور یہ تمام, اور پھر بیچ میں کک بیکس کمیشن, وہ تو چیز ہم بھول ہی گئے, وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں انٹرنیشنل معاملات میں, یہ یاد رکھیں. بجٹ گزر جائے آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کرٹیکل معاملات میں پاکستان پھنسا ہوا ہے, گورننس ریلیٹڈ ایشوز, اکانومی ریلیٹڈ ایشوز, اس میں اب امپورٹنٹ ضروری ہے کہ بجٹ کے بعد بھائی پھر فیصلے لیے جائیں پاکستان کے انٹرسٹ میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مروسی سیاستدان وہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کریں گے تو سر آپ بھول جائیں. اوکے برگیج صاحب کے اسی نوٹ کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب اگر اسی طرح کی ایک ارینجمنٹ نہیں ہونی ہے اور یہ روایتی سیاستدانوں نے آنا ہے, وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے آ جائیں, کسی شکل سے آ جائیں, نیشنل گورنمنٹ, بوری گورنمنٹ, فلانی گورنمنٹ, تو یہ ملک اب نہیں چل سکتا. یہ ملک کے گورننس کے سیریس ایشوز ہیں, لیپا لاپی سے ڈاکزم سے تو یہ نہیں چل سکتا, یعنی ڈسپرین سے علاج نہیں ہو سکتا. میجر
نشتردنی کی ضرورت ہے, میجر آپریشن کی ضرورت ہے, اور وہ ہے کرپشن کے خلاف میجر آپریشن. جب تک نہیں ہوگا یہ ملک نہیں چل سکتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے گورننس کے ایشوز ہیں, بندے تبدیل کر کے معاملے نہیں ٹھیک ہوں گے. اب اس کو وہی بات جو بریگیڈیئر صاحب میں اور آپ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ایجنڈا اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا, اور نیشنل ایجنڈا, پھر ملک یہ آگے بڑھے گا. 2-4 سال لگانے پڑیں گے اور نیشنلزم کی سپیرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا, ملک ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.